دیکھتے آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا سلام۔ دوستو، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے وفا۔ وفا کا لفظ اپنے اندر بہت وسیع معنی و مفہوم رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر وفا کرنے سے مراد ہے وعدہ پورا کرنا، حکم کی تعمیل و تکمیل کرنا، مروت سے پیش آنا، کبھی کسی صورت نقصان نہ پہنچانا، خیر خواہی کرنا، اعتماد پر پورا اترنا اور ساتھ دینا یا نبھانا، کبھی دھوکہ نہ دینا، نمک حلالی کرنا، عقیدت مند ہونا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عملی طور پر اگر کوئی شخص وفا کا مفہوم بہت اچھی طرح سمجھنا چاہے تو اسے ایک کتے اور اس کے مالک کے درمیان تعلق کا مشاہدہ کرنا چاہیے، وہ بھی ایک ایسے مالک کا جو اپنے کتے کو اکثر دھتکارتا اور مارتا بھی ہو۔ مثال کے طور پر کسی کسان یا مویشی پالنے والے شخص کا کتا۔ دوستو، اسلام میں کتا نجس ہے، کبھی ناپاک ہونے والی شراب اور خنزیر کی طرح نجس العین نہیں، یعنی سوکھے کتے کا جسم اگر انسانی جسم یا کپڑوں سے چھو جائے تو اس شخص کا جسم یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن خالق کائنات کا کوئی بھی کام بلا وجہ تو نہیں ہوتا بھائیو، اس لیے چوکیداری اور شکار کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کتا پیدا کرنے کا مقصد بھی شاید انسان کو وفا کا مطلب سمجھانا اور یہ دکھانا ہو کہ ایک نجس قرار دے کر دھتکارا ہوا حیوان بھی ایک ایسے مجازی آقا کا کس درجہ وفادار ہو سکتا ہے جو اسے محض 2 وقت کی روٹی کھانے کو دیتا ہے، وہ بھی اکثر گالیاں دے کر۔ کتا غالباً وہ واحد جانور ہے جس کو اپنے مالک کی طرف سے ملی ہوئی سخت سے سخت سزا کے باوجود اپنے مالک کی خوشی اپنی خوشی سے بڑھ کر پیاری ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چوکیدار کتے کے ہوتے ہوئے مجال نہیں کہ کوئی غیر شخص مالک کی زمین کی حدود میں داخل ہو جائے، مرتے مر جائے گا لیکن کسی انجانے کو مالک کا مال چھونے نہیں دے گا۔ شکاری کتا شکار کرے گا اور چاہے جتنا بھی بھوکا ہو خود اپنے ہی شکار کیے ہوئے سے ایک بوٹی تک نہیں نوچے گا اور شکار سیدھا لا کر مالک کے قدموں میں ڈال دے گا۔ مالک اندھا ہو تو وہ اس کو راستہ دکھائے گا، اور یہ سب کچھ وہ بغیر کسی لالچ کے اپنے مالک سے وفاداری نبھانے کے لیے کرتا ہے۔ کتا وہ جانور ہے جو جب تک ذہنی طور پر مکمل پاگل نہیں ہو جاتا اپنے مالک کو کبھی کاٹتا نہیں، چاہے مالک غصے میں مار مار کر اس کی ہڈی پسلی ایک نہ کر دے۔ دوستو، یہ مثال دینے سے میرا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ سب لوگ شوقیہ طور پر کتا پال لیں، اور نہ ہی یہ کہ انسان اپنے اوصاف میں کسی جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ دراصل انسان تو اپنے اوصاف حمیدہ کی بدولت اشرف المخلوقات ہے، لیکن آج کے دور میں شاید وہ اپنے اللہ کے عطا کردہ منصب سے نیچا ہوتا چلا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے روبہ زوال ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہم وفا جیسے اعلیٰ صفت سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک انسان کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایک با وفا شخص بنے، ایک ایسا انسان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے، اپنی امت سے وفا کرے، اپنی مٹی اپنی قوم سے با وفا ہو، اس کے علاوہ اپنے گھر، اپنے دوستوں، عزیز و قارب، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں سے الغرض اس انسان اور اس رشتے سے وفا کرے جس سے اس کی زندگی کسی نہ کسی طور اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہے۔ دوستو، بدقسمتی سے آج کل ہمارے درمیان سے وفا اٹھتی جا رہی ہے اور ہمارے تمام تر سوچ کا محور صرف ہماری اپنی ذات بن رہی ہے، یعنی ہر گئے دن کے ساتھ ہم اپنی ہی ذات کے پنجرے میں قید ہوتے چلے جا رہے ہیں اور انتہائی درجے کے خود غرض بنتے جا رہے ہیں۔ ہماری سوچ کا تمام محور ہمارا اپنا معیار زندگی ہے۔ ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا لائف سٹائل کسی طرح بہتر کر سکتے ہیں، چاہے اپنی اس چاہت کے حصول کے لیے ہمیں اپنے کسی پیارے کا کندھا یا پھر سر ہی کیوں نہ استعمال کرنا پڑے، یا پھر کسی سے برسوں کا ناتا تعلق ہی کیوں نہ توڑنا پڑے۔ بعض اوقات لوگ اپنے غرض کے خاطر بلا وجہ دشمن تک بن جاتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے ایک وقت آئے گا، بلکہ وہ وقت آ چکا ہے، جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت کے آگے سر بسجود ہوں گے۔
پھر ایک دن ہم سب پاکستان میں مدرز ڈے، فادرز ڈے پر ایدھی، چھیپا یا کسی اولڈ ہاؤس میں مقیم اپنے والدین کو پھول اور مٹھائی کے ساتھ ایک خوبصورت سا کارڈ بھی بھیجا کریں گے جس میں آئی لو یو لکھا ہوگا، اور ان بوڑھوں کے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کی ایک عدد مسکراتی ہوئی تصویر بھی ہوگی تاکہ وہ اسے دیکھ کر اگلے سال تک اپنا دل بہلا سکیں۔ ہم اپنے حاصل کردہ معیار زندگی کے بدولت ان دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیں گے جن کے ساتھ ہم نے بچپن گزارا، مگر معاشی طور پر اب وہ ہم سے بہت پیچھے رہ گئے۔ ہم کسی ویلنٹائن ڈے پر جائز محبت اور وفا کے پیکر کو چھوڑ کر کسی ناجائز اور اپنی ہی طرح کسی بے وفا سے تعلق جوڑ رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے، ایک اچھا مسلمان کسی طور بے وفا نہیں ہو سکتا۔ وہ پیسے کے لیے، اپنا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے یا کسی قسم کی ناجائز محبت کے حصول کے لیے اپنی سب سے بڑی صفت یعنی وفا کا سودا کبھی نہیں کر سکتا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، جس خون میں وفا نہیں تو پھر چاہے اس میں جو کچھ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مکافات عمل کس چڑیا کا نام ہے، ایسے لوگوں کو یہ زندگی خود ہی سکھا دے گی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس بھیڑ چال میں جب پورا معاشرہ بگڑ جائے گا تو نقصان سبھی کا ہوگا، اور پھر ایک دن مال اور دولت کے انبار تلے سب تنہا رہ جائیں گے۔ جسم نحیف ہوگا، جان ناتواں ہوگی، سسکتی زندگی پھر بھی رواں ہوگی۔ ہاں دوستو، مگر جس طرح مغرب میں ہوتا ہے وہ بھی یقیناً ہوگا، یعنی کوئی ساتھ دے یا نہ دے، وفا کا پیکر کتا انسان کی طرح بے وفائی جیسے جرم کا مرتکب کبھی نہیں ہوگا، اور وہ اپنی یا اپنے مالک کی موت تک ساتھ ضرور دے گا۔ بہت شکریہ میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔